کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دنیا کے دو بڑے لیڈرز شدید پریشر میں تھے۔ ایک لیڈر کا ایپسٹین کے ہر ریلیزنگ فائل میں نام آ رہا تھا اور اسٹیٹ کی ساری میڈیا، اینالسٹ اور جرنلسٹ اس پر تبصرہ کر رہے تھے اور ان کو ایکسپوز کر رہے تھے، اور ساری عوام ان کے خلاف شدید غصے میں تھے۔ اور دوسرے لیڈر پر اپنے ملک میں کرپشن کے کئی کیس چل رہے تھے اور عوام ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح پھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اور عوام کا ذہن بھٹکانے کے لیے ایک ساورن نیشن پر اٹیک کر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو کے بارے میں۔ لیکن اب ہم اگر جنگ کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ٹرمپ اور زیادہ پریشر میں نظر آ رہے ہیں اور اس جنگ میں صحیح طرح پھنس چکے ہیں، جو میں بعد میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ لیکن اب سب سے پہلے اگر ہم ایران کی جوابی کارروائی کی بات کریں تو ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، یو اے ای، جارڈن، سائپرس، عراق، ان سب کنٹریز میں یو ایس کے ملٹری بیسز اور یو ایس کے ایسٹس پر میزائلز اور ڈرون کے ساتھ اٹیکس کیے، اور ابھی بھی یہ اٹیکس ان کنٹریز میں کنٹینیوز ہے جو خود کو دنیا کے سیفسٹ کنٹریز کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایران نے یو ایس کی 3 فائٹر جیٹس اور $1 بلین سے زیادہ قیمت رکھنے والے ریڈار سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ایران نے اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی کی ہے اور ایک اسرائیلی F-35 جیٹ گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ جنگ جو ٹرمپ اور اسرائیل نے ایران میں ڈیموکریسی بحال کرنے اور رجیم چینج کرنے کے لیے شروع کیا تھا، اور یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایران کی سپریم لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ اور منسٹرز اور بڑے ملٹری کمانڈر کو مارنے کے بعد باقی لیڈرشپ ہار مان جائے گی، اور ایرانی عوام جو اس جنگ سے پہلے اسی رجیم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے پھر گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے گی، جیسا کہ ٹرمپ نے ان کو خبردار کیا تھا۔ لیکن ہر چیز ٹرمپ کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوئی، اور ایران کی جو موجودہ لیڈرشپ باقی ہے وہ ان کے خلاف سخت جواب دے رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا تو یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ایران نے ایک نیا سپریم لیڈر بھی منتخب کر دیا ہے، جو شہید آیت اللہ علی خمینی کے دوسرے بیٹے مجتبی خمینی کا نام بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانی لیڈرشپ واپس بن گئی ہے اور ایرانی عوام ان کے خلاف ہونے کے بجائے ان کے ساتھ سخت کڑے ہیں۔ اب 5 بڑے سوال گردش کر رہے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اندر داخل ہو کر امریکہ کے لیے کوئی ماسٹر اسٹروک کھیلنے گئے تھے یا اپنی سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھے؟ کیا ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن نے اس جنگ کے بارے میں پورا حساب کتاب غلط لگایا تھا؟ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جنگ وینزویلا کی طرح ہوگی لیکن یہ تو اب افغانستان کی طرح لگ رہی ہے؟ یہ 5 بڑے سوال جن کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس جنگ میں کوئی بریک نہیں آ رہا، نہ ایران اپنے حملوں میں کوئی وقفہ دے رہا ہے، نہ یو ایس اور اسرائیل۔ یہ 5واں دن ہے اور مڈل ایسٹ اب بھی جل رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب تہران پر بمباری کر رہے ہیں، وہی تہران جہاں آزادی اور ڈیموکریسی لانے کی بات کی جا رہی تھی، اسی تہران میں لوگوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اپنے رہنما کو کھونے کے بعد ایران نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے اسرائیل کا تل ابیب ہو، حیفا ہو یا یروشلم، سب شہروں پر میزائل داغ رہے ہیں۔ اور اگر ہم مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کی بات کریں جہاں پر یو ایس کے بیسز یا ایسٹس ہیں، وہاں بھی بمباری دیکھی جا رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں۔ کچھ پروازیں بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن صورتحال بدستور انتہائی کشیدہ ہے۔ اگر ریاض اور کویت میں امریکی مشنز کی بات کریں تو ان پر بھی حملے ہوئے ہیں، یہ سفارت خانے بند کر دیے گئے ہیں، اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا کہ وہ فوری طور پر مڈل ایسٹ کو چھوڑے۔ کیسے چھوڑے یہ نہیں بتایا۔ اس کے برعکس دنیا کا سب سے طاقتور ملک کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے فائٹر جیٹس بھی ہے، لیکن ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ آپ ہمارے شہری ضرور ہے، اور یہ لاکھوں شہریوں کی بات ہو رہی ہے جو مڈل ایسٹ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، مگر اپنا خیال خود رکھے، جیسی بھی ہو نکل جائے، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ اگر جان نقصانوں کی بات کریں تو پورے مڈل ایسٹ سے ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہے۔ امریکنز کی بات کریں تو اب تک 6 امریکنز کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ لیکن اگر جنگ کی قیمت کی بات کریں تو سب سے زیادہ قیمت ایران نے چکائی ہے۔ لڑکیوں کے ایک اسکول پر جو بم گرایا گیا اس میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہو گئی، اور اس وقت ایران کے سڑکوں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، احتجاج کے لیے نہیں، انقلاب لانے کے لیے نہیں، بلکہ ان بچیوں اور سپریم لیڈر کے موت پر سوگ منانے کے لیے۔ 11 ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ایران میں شدید بمباری ہو رہی ہے،
لیکن ایران اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینے ہی کیوں نہیں چلے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کے تمام اپیلوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اور خمینی کی شہادت کے بعد مصطفیٰ خمینی نے کمانڈ تو سنبھال لیا ہے، لیکن ایرانی فوج ابھی بھی بغیر مرکزی قیادت کے کام کر رہی ہے. اور وہاں ایک موثق ڈیفنس یعنی غیر مرکزی دفاعی نظام قائم کیا گیا ہے. اور اس وقت ایران ہتھیاروں کے مکمل استعمال کے موڈ میں ہے اور اسے روکنے والا کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے. خود ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فوجی یونٹس اس وقت مرکزی کمان کے بغیر کام کر رہے ہیں. اگر کل امریکہ کہے کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں اور ہم مزید میزائل نہیں داغیں گے تو وہ جا کر کس سے بات کریں گے؟ ساری قیادت کو تو انہوں نے مار دیا ہے. اسی لیے جنگ مزید مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ایران میں کوئی مرکزی فیصلہ ساز ادارہ موجود نہیں ہے. اسرائیل تو دعویٰ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ خمینی سپریم لیڈر بن چکا ہے، لیکن ایران نے ایک کنفرمیشن نہیں دی ہے اور اسرائیل کی بات کو جھوٹا کہا ہے. اینالسٹ اس سچویشن پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ اس سے حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں. اس وقت 2 راستے ہیں کہ یا تو امریکہ شدید بمباری کرے اور ایران کی تمام دور مار صلاحیت کو ختم کرے، ہر صوبے اور ہر پہاڑ میں گھس کر میزائل لانچر کو ایک ایک کر کے تباہ کر دے، جو کہ ناممکن ہے. اگر ممکن ہو بھی جائے تو یہ بہت بڑی اور مہنگی جنگ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ تہران سے بات کی جائے اور کہا جائے کہ آپ لوگ ایک مین لیڈرشپ بنائیں اور ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، اور پھر کسی بھی قسم کی جنگ بندی کا اعلان کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جہاں تک اس جنگ کے جواز کا تعلق ہے، امریکہ کے اندر سیاستدانوں کے درمیان یہ جواز کمزور پڑتا جا رہا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے امریکی کانگریس میں جو وجوہات پیش کیے، سیکیورٹی تجزیہ کاروں کے ساتھ جو دلائل دیے، وہ خود بھی کر رہے ہیں. امریکی کانگریس کے ارکان اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو وجہ بتائی تھی وہ ادھوری اور بے بنیاد ہے، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر بھی مخالفت بڑھ رہی ہے، ایون کہ ٹرمپ کے اپنے پارٹی کے اندر بھی اور ڈیموکریٹک پارٹی میں تو یقیناً ہے. دوسری طرف اگر ہم چین اور رشیا کی بات کریں تو امریکہ ان دونوں طاقتوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو ایران اپنے 80 to 90% آئل چائنا کو سپلائی کرتا ہے اور یہ اس رجیم کی وجہ سے ممکن ہے. اب اگر امریکہ اس رجیم کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایران میں اپنا پرو امریکن رجیم بٹھاتا ہے تو وہ امریکہ کے حریف یعنی چائنا کو تیل کیوں سپلائی کرے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ چائنا نے اس رجیم کے ساتھ ایران میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے، وہ بھی وہ ضائع نہیں کر سکتے. اس لیے چائنا کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ رجیم چینج نہ ہو جائے. دوسری طرف اگر ہم رشیا کی بات کریں تو وہ بھی امریکہ کو اتنا طاقتور نہیں بننے دے گا. ویسے بھی پوری مڈل ایسٹ پر امریکہ کا قبضہ ہے، واحد ایران بچا ہے جو اینٹی امریکن ہے. اگر اس پر بھی امریکہ اپنا پرو امریکن رجیم بٹھاتا ہے تو سارے مڈل ایسٹ کے آئل اور گیس اور باقی معدنیات امریکہ کے قبضے میں آ جائے گی. اور اسٹریٹ آف ہرموز جہاں سے دنیا کی 20% تیل یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی ان کے قبضے میں آ جائے گی. اسی وجہ سے چائنا اور رشیا کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ رک جائے. اور رشیا کے وزیر خارجہ نے تو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں رکی تو ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو سکتی ہے. اور ایک اور ملک جو اس جنگ سے دنیا میں سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہے اور اس کی حالت بالکل اس بچے کی طرح ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں، جس کا ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور دوسری طرف امریکہ اور ٹرمپ کا آج کل بہت سخت دوست بنا ہوا ہے، اور تیسری طرف ایران میں رجیم چینج کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اگر اسرائیل رجیم چینج کے ذریعے ایران تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگلا نمبر میرا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں پرو ایرانین پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں جن میں تقریباً 35 پاکستانی مارے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس جنگ میں دوسرا ملک ہے جس کے سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان ایک طرف کہہ رہا ہے ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور تیسری طرف ایران کی UAE اور باقی عرب ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کر رہا ہے جو ایران نے US ایسٹس پر کیے تھے. ابے تو اس کی طرف ہے کہ میری طرف ہے؟ میں تو آپ کی طرف. یہ کیسا میری طرف ہے؟ انگلی اس کی طرف ہے لیکن دل آپ کی طرف ہے. میں نے آپ کا نمک کھایا ہے. اب اس جنگ میں ایک اور پیچیدگی یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے تیل کے انفراسٹرکچر پر جو حملہ پہلے ایرانی میزائل کا بتایا گیا تھا اب سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایران نے نہیں کیا. تو سوال یہ ہے کہ پھر کس نے کیا؟ کچھ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ اس لیے کروایا تاکہ سعودی عرب بھی ایران کے خلاف اپنا محاذ کھول دے. سعودی عرب اس حملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے موساد جو
اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے، اس کے کچھ لوگ پکڑے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل کا گیم آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ایران کی بات کریں تو ابنائے ہرمز تقریباً مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ گیس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئی ہیں۔ قطر جو گیس کا بڑا برآمد ملک ہے، اس نے اپنی کارروائیاں بند کر دی ہے۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں 50% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت ایک تکا دینے والی جنگ جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں زبردستی گھسیٹا ہے، جو اب بظاہر ہاں لگتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ دوسرا، کیا امریکہ اس جنگ کے لیے تیار تھا؟ اتنی مہینوں کی تیاری کے بعد بھی ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے سامنے امریکہ کیوں پسینہ بہا رہا ہے؟ اور تیسرا، کیا سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے امریکہ کے اندر اس بات پر بہت زیادہ الجھن ہے کہ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے۔ پہلے دن کہا گیا کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے، حالانکہ یاد رہے وہ پہلے بھی نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں، اب دوبارہ کر رہے ہیں۔ خیر، دوسرے دن ٹرمپ نے کہا کہ حکومت بدلنی ہے، نئی حکومت لانی ہے، جمہوریت قائم کرنی ہے، اسلامی جمہوریہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر تیسرے دن وزیر دفاع آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی میزائل صلاحیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر جوائنٹ سیکرٹری کا بیان آتا ہے کہ ایران کی اپنے ہمسائے ممالک پر حملے کی صلاحیت نے بہت دہشت پیدا کرتی ہے، اس لیے اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ پھر مارکو روبیو نیا جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک فوری خطرہ تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا تھا۔ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا تو ایران ہم پر حملہ کرتا، تو اس سے پہلے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے اور پھر ایران ہم پر حملہ کرے، ہم نے پہلے ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ That if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا ڈرامہ اور کیسی سیاست چل رہی ہے۔ یہ خود کو جمہوریت کے ماں باپ کہتے ہیں اور بنیادی طور پر کہہ کیا رہے ہیں کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ امریکہ کس پر حملہ کرے اور کس پر نہیں۔ انہوں نے عملی طور پر یہ بات مان لی کہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی وجہ سے مجبوراً کیا ہے۔ چند دن پہلے جی ڈی وینس نے کیا کہا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ نے ان کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا تھا۔ تو کیا امریکہ نے تسلیم کر دیا کہ جون 2025 میں جو ہم نے بم گرائے تھے وہ ناکام رہے، اور ابھی بھی ان کا مقصد جوہری ہتھیار نہیں ہے؟ کیونکہ ایران کے جوہری ہتھیار لڑکیوں کے اسکول میں تھے کہ آپ نے لڑکیوں کے اسکول پر بم گرایا اور 160 سے زائد لڑکیوں کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی واضح جواز نہیں ہے اس جنگ کا۔ اور جیسا کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا ہے بغیر کسی ایگزیکٹ اسٹریٹجی کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا، کس کے کہنے پر؟ ایران کی قیادت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ایران کے وزیر خارجہ خود امریکہ پر تنزیہ تبصرے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چنا ہوا جنگ ہے، امریکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کی خاطر لڑ رہا ہے، اور امریکی شہری اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ انہیں اپنا ملک ان لوگوں سے واپس لینا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آئے گا، یہاں آئے یا نہ آئے، امریکہ میں ضرور آ سکتا ہے۔ فارمر امریکی سفیر اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اس عوامی رائے کو تقویت دیتی ہے کہ اسرائیل امریکی خارجہ پالیسی چلاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی پالیسی اسرائیل کی قیادت میں ہے، امریکہ کی اپنی کوئی مڈل ایسٹ پالیسی نہیں۔ امریکہ وہی کر رہا ہے جو اسرائیل کہتا ہے۔ مارجوری ٹیلر گرین جو ٹرمپ کی سب سے بڑی حامی، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جھوٹے لوگوں کا ایک بیمار گروہ ہے۔ ٹرمپ وہ شخص تھے جنہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ وہ فضول جنگوں میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں، ٹرمپ اب وہ صدر ہے جنہوں نے 7 ممالک پر بمباری کی اجازت دی ہے۔ اس لیے CNN کے ایک اور سروے میں پایا گیا کہ تقریباً 60% امریکی اس فیصلے سے متفق نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ روئٹرز اور ایپسوس کے سروے میں بھی اس فوجی مہم کے لیے زیادہ سے زیادہ 30% حمایت سامنے آئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جنگ ٹرمپ کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن سکتی ہے، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ یہ جنگ 4 سے 5 دن جاری رہے گی، لیکن ایران نے تو دھمکی دی ہے کہ یہ جنگ مہینوں تک بھی چل سکتی ہے، اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم مہینوں تک اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً لامحدود سپلائی ہے، ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کسی کے پاس نہیں، جو ہمیشہ کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کی اپنی فوج کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے تحت ہوائی جہاز، فائٹر جیٹس اور بحری بیڑے تعینات کرنے پر جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً $1.5 ارب خرچ ہو چکے تھے۔ پھر آپ کے F-35 فائٹر جیٹس مکھی کی طرح گرنے لگے۔
1 मार्च को क्या हुआ, कुवैत में 3 F-35 फाइटर जेट्स गिरकर तबाह हो गए। और अब एक कोई राज नहीं रहा कि इंटरसेप्टर मिसाइल बनना बहुत महंगा होता है, क्योंकि जिस रफ्तार से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, अमेरिका के पास इतनी मिसाइल सिस्टम मौजूद ही नहीं है। इसलिए वो दूसरे ममालिक और दीगर इलाकों से मिसाइल मंगवा रहा है, यूक्रेन से, इंडो पैसिफिक इलाकों से, जिसकी वजह से दुनिया की दीगर हिस्सों में भी दिफाई तवाजुन कमजोर हो रहा है। अगर मुत्तहिदा अरब इमारात की बात करें तो ब्लूमबर्ग ने पेशगोई की है कि उनके इंटरसेप्टर मिसाइल सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो सकते हैं। कतर के इंटरसेप्टर 4 दिन में खत्म हो सकते हैं। और अगर ईरान की बात माने तो उनका कहना है कि उनके पास 1, 2, 3 महीने तक की सप्लाई मौजूद है। उन्होंने कहा है कि हम तो अब सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, हमारे असल मिसाइल फतह तो अभी आना बाकी है। दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां भी प्रेशर पड़ रहा है और वहां पर तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि 120 से $150 फी बैरल तक जा सकती है। और इसी वजह से कई यूरोपियन लीडर्स ने इस जंग में ट्रंप को गलत कहा है। और आखिर में एक बात बहुत वाज़ेह है कि एक मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा, जख्मी, जलील और तौहीन ज़दा ईरान क्यों मुज़ाकरात करेगा? जब तक वो मिसाइल दाग सकता है, जब तक वो गैर रिवायती जंग के जरिए दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके पास किसी मुआहदे पर दस्तखत करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि इसके पास होने के लिए कुछ नहीं बचा। हम ये पैटर्न पहले इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में देख चुके हैं। इसलिए यूएई और कतर ये बात समझते हैं, वो पहले ही ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि कोई रास्ता निकाले, किस मोड़ पर जाकर हल तलाश करें। और ट्रंप जो कह रहा है कि हम ईरान में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और ईरानियों को जुल्म से निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जुल्म से निकालना और डेमोक्रेसी लाना किस तरह होता है, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, जिसमें मैंने इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में अमेरिका की जो डेमोक्रेसी लाने का तरीका है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और डेमोक्रेसी लाने के लिए अमेरिका किस तरह कत्लेआम करता है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। और आखिरकार कुछ बातें वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका को खुद भी नहीं मालूम कि वो इस जंग में क्यों दाखिल हो चुका है, इस जंग का मकसद क्या है। आपने जंग का दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन उसे बंद करने से अब आप कासिर हैं और पूरी दुनिया उसके नताइज भुगत रहे हैं, और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट। जो बेचारा हर तरफ से फंसा।